بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام علینا خلیل اور میں اس وقت ایک ایسی کمیونٹی، ایک ایسی سوچ، ایک ایسی سوسائٹی کے ایلیمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ نارملی پاکستانی کمیونٹی یا ہماری کمیونٹی جو کینیڈا میں رہتی ہے یا کیلگری میں رہتی ہے، اس میں بہت ساری فیملیز ہیں جو اس سے دوچار ہیں، لیکن اس کے معاملے میں کوئی کریج نہیں کرتا، کوئی ہمت نہیں کرتا کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے یا اس کو ایڈریس کیا جائے یا اس کے بارے میں بات کی جائے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور وہ ہے ہماری نفسیاتی صحت. ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف، ایز اے مدر اینڈ اے فادر، جو ماں باپ کے میاں بیوی ہوتے ہیں، اس طرح سے اپنی صحت پہ، ان کی نفسیاتی صحت پہ ایک فیملی کو ریز کرتے ہوئے، ان کے لیے پرووائڈ کرتے ہوئے جو ان کی صحت پہ افیکٹ پڑتا ہے، اس کو ایڈریس کرنا کہ وہ چڑچڑاپن، وہ کمی، وہ اکیلا پن، وہ اسٹرگل، وہ سمجھنا کہ میں اکیلا ہوں اس جدوجہد میں، ان چیزوں کو فیس کرنا، پھر بچوں کے مسائل، ان سب چیزوں کو فیس کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے، اس کے ہمت میں کمی آ جاتی ہے، اس کی صحت میں خرابی آ جاتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کرنے سے ہم کسی سے کم ہمت ہو جائیں گے یا ہمارا کوئی سٹیٹس کم ہو جائے گا یا اس بارے میں کوئی خوش دلی سے ہمیں قبول نہیں کرے گا. بہت سارے اسٹگماس ہیں جو اس ٹاپک سے یا اس مضمون سے ریلیٹڈ ہیں یا اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان ٹاپکس کو آج اوپن اپ کرنے کے لیے، سب کے سامنے لانے کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. میرے ساتھ ہماری پاکستانی کیلگری کمیونٹی کی بہت ہی اچھی اور ایکسپیرینسڈ خواتین موجود ہیں جو کہ آج کی اس کانورسیشن کو لیڈ کریں گی، جس میں ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر افیرہ جو کہ کلینکل ریسرچ میں ہیں، مینٹل ہیلتھ میں، اور بہت زیادہ وہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہیں کہ ایک عورت کی صحت، ایک ماں کی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی ایموشنل صحت، اس کی سائیکولوجیکل صحت کتنی امپورٹنٹ ہے ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے، نہ صرف اس کی اپنی، اس کے ہسبینڈ کی اور اس کے بچوں کی. اسی طرح سے میرے ساتھ موجود ہیں مس ریحانہ رفیق جو کہ رجسٹرڈ سوشل ورکر ہیں. پچھلے 20 سال سے وہ کیلگری میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں سوشل ورک میں، لوگوں کے مسائل، فیملی پرابلمز، جس میں بہت سارا اسٹریس بھی شامل ہے، جس میں بہت سارے ڈسپیوٹس بھی شامل ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنا، لوگوں کے مسائل کو سمجھنا، ان کو رستہ دکھانا، ان کے لیے ہوپ بننا کہ اٹس ناٹ آل لاسٹ، ہم ابھی بھی اس کو فکس کر سکتے ہیں، اپنے ریلیشنس کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو پھر سے خوبصورت بنا سکتے ہیں. لیکن اس سب کے لیے ہم سب کو مل کے تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی، تھوڑا سا بہادر بننا پڑے گا کہ ہم اس ٹاپک کو خوش دلی سے قبول کریں، اس کو جو ماہرین موجود ہیں ان سے سپورٹ لیں، ان سے بات کریں، ان سے مشورہ کریں، اور کوشش کریں کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنی لائف میں پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کے بعد ہم ان کو ایڈریس کریں تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں. تو اس پروگرام کو فردر لیڈ کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی ڈاکٹر افیرہ سے کہ پلیز آپ آئیں اور ہماری آڈینس کو ان چیزوں سے مستفید کریں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی ایفرٹ کر سکتے ہیں. آئیے. سو فرسٹ آف آل تھینک یو علینا اینڈ یور ٹیم کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم ہم سب کے لیے کریٹ کیا. دس از ریئلی امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ مینٹل ہیلتھ، تاکہ ہم اویئرنیس اس کے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ریز کر سکیں، اور جو اسٹگما ہے اس کے اراؤنڈ اس کو ہم ریڈیوس کر سکیں. سو مائی نیم از ڈاکٹر افیرہ ناز. میں فزیشین ہوں. مجھے موقع ملا ڈفرینٹ ہیلتھ سسٹمس میں کام کرنے کا، پاکستان میں، پھر یو کے. یہاں میں کلینیشین ریسرچر ہوں اور میرا ریسرچ ورک ہے امیگرینٹ وومن مینٹل ہیلتھ کے اراؤنڈ. سو جو میرا کام ہے اس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ امیگرینٹ وومن مینٹل ہیلتھ، ان کے بیریئرس کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ان کی مینٹل ہیلتھ پہ برے اثرات ڈالتی ہیں، تاکہ ہم وہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو بیٹر بنا سکیں. I am also honored to be part of a team
जिन्होंने एक फ्री मेंटल हेल्थ ऐप वेब बेस ऐप डेवलप की डॉक्टर डॉन किंगस्टन की टीम के साथ, जो कि फ़र्स्ट फ्री वेब बेस ऐप है होप फॉर वुमेन, जिसमें आपको फ्री स्क्रीनिंग टूल्स वुमेन के लिए हैं जो वो यूज़ कर सकती हैं, एविडेंस बेस्ड थेरेपीज़ हैं, दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो ख़वातीन अपने कंफर्ट जोन के साथ, प्राइवेसी के साथ इन सारी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती हैं. सो आई एम ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम. I am also a certified safe and sound therapist. Just completed my certification, and I'll start working helping children with special needs and people who are struggling with anxiety and depression. This is a holistic approach जो हम इसमें use करते हैं. I'm also a mental health educator. I've been working for women mental health for a long time here. I'm a public speaker. मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बात की है, लेकिन ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी टुगेदर है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू टॉक to our community. I'm also a founder and president of CANSUM, Canadian Society for Women Mental Health. हमारा फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है वुमेन जिसमें हम सपोर्ट करते हैं. Our mission is to create a safe space ख़वातीन के लिए, जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो के बात कर सकें मेंटल हेल्थ के बारे में, वो सपोर्ट ले सकें जो उनको जिसकी ज़रूरत है, और जो रिसोर्सेज वो मेंटल हेल्थ के रिसोर्सेज हैं हम उन तक पहुँचा सकें. सो जो भी मेरा पैशन है, जो भी हमारी एफ़र्ट्स हैं, उसका समराइज़ इस तरह करना चाहूँगी. मेरा मैसेज यही है सबके लिए कि यू आर नॉट अलोन, और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब यहाँ इमिग्रेंट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग इमिग्रेंट मेंटल हेल्थ क्या है. सो मैं एविडेंस बेस कुछ बात स्टार्ट करूँगी. सो रिसर्च से और एविडेंस से हमें बताती है कि जब इमिग्रेंट आते हैं, अराइव होते हैं कनाडा में, तो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो कैनेडियन बॉर्न पॉपुलेशन से बेटर होती है, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ. बट वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर्स होती जाती है, और कुछ रिसर्च हमें बताती है कि 5 साल में वो फिर डिसअपियर हो जाती है. इसको हम कहते हैं हेल्दी इमिग्रेंट इफ़ेक्ट, और ये हेल्दी इमिग्रेंट इफ़ेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर डिसअपियर हो जाता है. सो वो क्यों हो जाता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. और इसमें वुमेन जो इमिग्रेंट वुमेन हैं उनको ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मैन. बट इसका कहने का ये मतलब नहीं कि मर्दों की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि मर्दों और औरतों दोनों को मेंटल हेल्थ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, एंड देन वी कैन सपोर्ट ईच अदर एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी. और तीसरी बात, इट्स काइंड ऑफ अलार्मिंग, एविडेंस हमें ये भी बताता है कि जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो हेल्थ केयर या जो हेल्थ है वो कैनेडियन बॉर्न पॉपुलेशन के मुकाबले में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम रीच आउट करते हैं. दे स्ट्रगल विद मेंटल हेल्थ बट दे डोंट रीच आउट फॉर द हेल्थ मेंटल हेल्थ केयर एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन बॉर्न पॉपुलेशन. सो ये सारे फैक्ट्स हमें यही बताते हैं कि हमारी कम्युनिटी में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किस वजह से ज़्यादा है, उसका समझना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली बात जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से रिसर्च करते हुए लोगों के साथ कनेक्शन जितना मेरा रहा, जो मैंने समझा है, सबसे बड़ा जो मुझे नज़र आता है टॉप ऑफ द लिस्ट, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस. एंड आई नो वी ऑल आर एजुकेटेड, हम सब जानते हैं, लेकिन हम मेंटल हेल्थ के बारे में अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं जानते, बिकॉज हमारा ब्रॉटअप, हमारे पाकिस्तान का जो हम जिस माहौल में पले बड़े हैं उस पे मेंटल हेल्थ पे बात बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है इसके अराउंड. So lack of awareness, top of the list. So it's really important to organize these type of events, these type of workshops. बहुत ज़रूरी है कि हम इन डिस्कशन को नॉर्मलाइज करें ताकि लोग इसके बारे में जान सकें, इसके बारे में लर्न कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकें. वो स्टिग्मा ना समझें कि मेंटल हेल्थ वर्कशॉप में जाना कोई स्टिग्मा है. सो इट्स नॉट. दूसरा लैंग्वेज बैरियर है.
بیکاز آئی نو ہم سب انگلش بولنا جانتے ہیں اور انگلش از ناٹ اے بیریئر, بٹ جب ایموشنس کو ایکسپلین کرنے کی بات آتی ہے تو لینگویج از اے بیریئر. بہت ساری ایموشنس جو ہم اردو میں ایکسپلین کر سکتے ہیں وہ انگریزی زبان میں کرنا, اس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہوتا ہے. سو اٹس ون آف دا بیریئرز جو ہم نے دیکھا ہے, اور اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ جو کاؤنسلرز ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئیں, اس فیلڈ کو جوائن کریں تاکہ وہ ہیلپ کر سکیں امیگرینٹ پاپولیشن کو, ایتھنو کلچرل کمیونٹیز کو. کلچرل ڈفرینسز بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک امیگریشن ایک اٹس سیلف ایک جو جرنی ہے وہ بہت اسٹریسفل ہے. ہم جب آتے ہیں تو ہمارے ڈریمز ہوتے ہیں, ہماری اپنے آپ سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت کم مارجن ہوتا ہے ہمارے پاس فیلیئرس کا, بہت کم مارجن ہوتا ہے ہمارے پاس مسٹیکس کا, کیونکہ وہ جو لوگ پاکستان میں ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ, وی وانٹ ٹو بی موسٹ سکسیزفل. تو فیلیئرس کیونکہ پارٹ ہوتے ہیں لائف کے, جب امیگرینٹس یہاں آتے ہیں تو شروع کی لائف بہت مشکل ہوتی ہے. سو اس کو ایکسیپٹ کرنا, کیونکہ ہم نے اتنا مارجن نہیں رکھا ہوتا, تو وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کافی چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ لیک آف سپورٹ, اسپیشلی مردوں خواتین دونوں کے لیے, بیکاز ہم اپنی فیملی, اپنے پیاروں کو چھوڑ کے یہاں آتے ہیں اور ایک نئی کمیونٹی, ایک نیا سرکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کیونکہ دے آر ناٹ وہ ہمارے جو فیملی ہوتی ہے وہ فیملی ہوتی ہے, تو وہ لیک آف سپورٹ, اسپیشلی جب خواتین جو نئی مائیں بنتی ہیں, پریگنینسی کی جرنی سے گزرتی ہیں, پوسٹ پارٹم پیریڈ ہوتا ہے, اس میں وہ لیک آف سپورٹ بہت اثر انداز ہوتی ہے, اور انگزائٹی, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, ان چیزوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ٹیبو, اسٹگما. سو انفارچونیٹلی مینٹل ہیلتھ از اے ٹیبو اسٹگما ان آر کمیونٹی. چاہے وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو, اس پہ بات کرنا ہمارے لیے ایک اسٹگما ہے, ٹیبو ہے, ایکسیپٹ ایکنالج کرنا بڑا مشکل لگتا ہے ہمیں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے, ہم نے اس کو نارملائز ہی نہیں کیا ان ڈسکشنس کو. سو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انزائٹی یا ڈپریشن کے ارلی اسٹیجز سے گزر رہا ہے تو وہ یا تو پاگل ہے, یا اف سم ون از گیٹنگ کاؤنسلنگ, سو ہی از اور شی از کریزی. سو اٹس کائنڈ آف اے مائنڈ سیٹ ان آر کمیونٹی. سو ان سب کو ختم کرنے کے لیے جتنا زیادہ ہم اس پہ بات کریں گے, جتنی زیادہ ہم ڈسکشنس کو نارملائز کریں گے, آئی تھنک اٹ ول بی ہیلپ فل. اور اس کے بعد ایک کویشچن بھی میرے پاس تھا, میں اس کا بھی آنسر دینا چاہوں گی ساتھ میں. ریڈ فلیگس, بیکاز اویئرنیس جہاں پہ آ جاتی ہے اس میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا ریڈ فلیگز ہیں جب وی نیڈ ٹو ریچ آؤٹ فار ہیلپ, رائٹ. اٹس ناٹ جسٹ انزائٹی, اٹس ناٹ جسٹ کائنڈ آف وی آر اسٹرگلنگ. سو وہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ہمیں پتہ ہو. سو فاطمہ عثمان نے یہ مجھے کویشچن بھیجا تھا کہ وین ڈو یو نو اٹس ٹائم ٹو گیٹ پروفیشنل ہیلپ ود ریگارڈس ٹو یور مینٹل ہیلتھ. سو سائن اینڈ سمٹم. سو ہیئر یو نیڈ ٹو آسک یور سیلف سم کویشچنس. کچھ اسکریننگ ٹولز ہوتے ہیں, اسکریننگ کویشچنیئرز ہوتے ہیں, اور یہ ایزیلی آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. انزائٹی اسکریننگ ٹولز الگ ہوتے ہیں, ڈپریشن اسکریننگ ٹول الگ ہوتے ہیں. To just simplify these things, if you are feeling nervous, anxious or edgy, so ہم last 2 weeks میں دیکھیں گے and we ask ourselves کہ کیا ہم anxious اور nervous اور edgy last 2 weeks میں most of the days تھے. Most of the days کا مطلب ہے کہ 7 days and more, and just 2 or more days it's kind of اس کے اسکیل میں lower level پہ آ جاتا ہے. But several days means it is 10 or 12 days. So اگر آپ 10 or 12 days کی کیٹیگری میں آتے ہیں, that's mean you need to get professional help. You need to get some help from a professional. اگر آپ کا middle میں کہیں ہے, so you need
to talk to someone, and it's good to reach out to a professional. So इसके अलावा अगर you are not able to stop worrying, आपको मुसलसल परेशानी है किसी चीज़ की, और ये परेशानी आप मुसलसल वरी रहते हैं मोस्ट ऑफ द डेज़, आपके जहन में वो ख़यालात आते रहते हैं, आप हर वक्त परेशान रहते हैं, सो वो भी एक अलार्मिंग रेड फ्लैग है. इसके अलावा स्लीप बहुत बड़ा जो है फैक्टर है जो हमें बताता है कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं चल रही. सो अगर आप सो नहीं पा रहे, यू आर स्ट्रगलिंग विद योर स्लीप, देन यू हैव टू रीच आउट, यू हैव टू थिंक अबाउट योर मेंटल हेल्थ. और एट दैट पॉइंट हमारे पास एक विंडो होती है जहाँ पे आप प्रिकॉशंस कर सकते हैं, जहाँ पे आप उस स्टेज पे जाने से अपने आप को रोक सकते हैं, एक लाइफ स्टाइल डेवलप करके, कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज करके. सो वो विंडो अगर आपने उस विंडो के अंदर रहते हुए अगर आपने वो चीज़ें लर्न कर ली, प्रोफेशनल हेल्प ले ली, सो इज़ बेटर रादर दैन रीचिंग आउट दैट पॉइंट जहाँ फिक्स करना मुश्किल होता है अपनी इमोशनल चैलेंजेस को. इसके अलावा अगर आप वर्थलेस फील करते हैं, अगर आप होपलेस फील करते हैं, दे आर रियली वेरी important red flags. So if you are feeling worthless, if you are feeling hopeless, so ये red flags हैं. अगर कोई friend आपका है जो आपको ये चीज़ें share करता है, so you should tell that friend that he or she needs a professional help. So ये symptoms हैं, लेकिन इसका इजहार हम डिफरेंट तरीके से करते हैं. सम टाइम हम गुस्सा ज़्यादा आता है हमें, सम टाइम माएँ अपने बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा निकाल देती हैं, एंड देन वो रिग्रेट करती हैं, उनको गिल्ट होता है. सम टाइम आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हो जब आपको लगता है कि आप इसको अवॉइड कर सकते थे. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको बताती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है एंड यू नीड हेल्प. सेल्फ वर्थ, जब आपको सेल्फ वर्थ के बारे में डाउट होना शुरू हो कि आई एम नॉट वर्दी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़राब होने लगे, दैट इज़ ऑल्सो सम रेड फ्लैग्स. सो दैट मीन दैट यू नीड हेल्प. एंड काउंसलिंग और therapies, there is no harm in taking that. They are just the ways to help you to fix yourself before you break. So that's just some help when you need it. अगर आप right time पे वो help ले लेते हैं, so आपकी life और आपसे जुड़े बहुत सारे लोगों की life better हो सकती है, और इसमें कोई stigma नहीं है, इसमें कोई taboo नहीं है. How to deal with it, कि अगर हमें ऐसा फील होने लगे कि वी आर स्ट्रगलिंग मेंटली, तो हम कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में ऐसे ला सकते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है, हमें रिजिलियंट बनाती है, हम बेटर तरीके से कोप कर सकते हैं. लेकिन वो एक लाइफ स्टाइल होता है, वो आप इस तरह नहीं हो सकता कि आप यू जस्ट नेग्लेक्टिंग योर सेल्फ एंड वो एक पॉइंट आ जाता है जब यू कैन नॉट फिक्स इट. सो दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल जो आप माइंडफुली डेवलप करते हैं. उसकी कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से और माइंडफुल वर्कशॉप से अपनी मेंटोर से लर्न किया, एंड आई वांट टू शेयर विद यू. सबसे पहले एक्नॉलेजिंग योर सेल्फ, एक्नॉलेजिंग योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा द वे यू आर. When you accept yourself the way you are, your weaknesses and strength, then you can work toward being a better version of yourself. So जब आप अपनी weaknesses को भी accept करते हैं, then you are telling yourself that now I can correct and I can become a better version of myself. So I think ये मेरा एक बहुत important message है कि every day is a chance for us कि हम to become a better version of ourselves, to learn and improve. That's really important. And self-awareness. Self-awareness में
آپ کی ویکنیسز اسٹرینتھ آ جاتی ہیں. سیلف اویئرنیس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یو نیڈ ٹو اسٹاپ فار سم ٹائم. ہم بہت سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں, آپ کا حال چال کیا ہے. کتنی دفعہ ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ہم کیسے ہیں اور ہم کیسا فیل کر رہے ہیں. سو ان سیلف اویئرنیس یو ہیو ٹو اسٹاپ فار فیو مومنٹ اینڈ ٹاک ٹو یور سیلف. آسک یور سیلف ہاؤ آر یو فیلنگ اینڈ واٹ آر دا تھنگس جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں, جو آپ کو جب آپ مینٹلی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, کیا چیزیں ہیں جن سے آپ کو بیٹر محسوس ہوتا ہے. وہ ایک واک بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کسی اپنے کو کال کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. اٹس ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ پیپل. کوئی کریٹو چیز بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ گارڈننگ میں ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے. کچھ لوگ یہی مائنڈ فلنس جو ہے ادر چیزوں میں فائنڈ کرتے ہیں. بیکنگ ہے, جولی میکنگ ہے, مردوں کے لیے شاید وہ دوسری ایکٹیویٹیز ہوں. سو دس از اے لائف اسٹائل. سو وی شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ 1 or 2 کریٹو ایکٹیویٹیز ان آر لائف جو ہماری روٹین سے الگ ہوں اور وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں ٹو کوپ وین وی اسٹرگل. وہ آپ کا می ٹائم بھی ہوتا ہے جب آپ ایوری ڈے یو ٹیک آؤٹ 5 or 10 minutes فار یور سیلف. اٹس بوتھ فار مین اینڈ وومین, اٹس نو ڈفرینس ان اٹ. اور اس کے ساتھ ٹاکسک پیپل. سو کیونکہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں جہاں پہ ہمارے پاس سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, ہم وینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ آپ سے میرا یہ سوال ہوگا کتنے لوگ ہیں جن کے پاس 2 ایسے لوگ ہوں جن پہ وہ ٹرسٹ کر سکتے ہوں اور آپ کو بلیو ہو کہ جو بات آپ ان سے کہہ رہے ہیں وہ بات وہ اپنے تک رکھیں گے اور آگے نہیں پہنچائیں گے. اینڈ دے آر گڈ لسنرز, دے ول لسن واٹ یو آر سیئنگ. سو کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس 2 ایسے لوگ ہیں؟ اوکے, سو few people. So we need to look around ourselves. We need to develop intentionally. ہمیں انٹینشنلی اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے سے سراؤنڈ کرنا پڑے گا جو ہمارے لیے پازیٹیو ہیں, جو ہمیں اپلفٹ کرتے ہیں, جو ہمیں انکریج کرتے ہیں. اور جو ٹاکسک لوگ ہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ٹاکسک ہیں, جو آپ کو کی لیگ پولنگ کرتے ہیں یا جن سے آپ کو بیٹر فیل نہیں ہوتا, جسٹ throw them out of your life. And this is really very important. And just delete them, block them, because your mental health is important for you, not for them. It's your journey, it's your life. So اگر آپ اپنی لائف کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کوئی دوسرا نہیں سوچے گا. So kindness start from ourselves. So ہمیں اپنے آپ سے پہلے کائنڈ ہونا پڑے گا, تب ہی ہم دوسروں سے کائنڈ ہو سکتے ہیں. سو دس از ریئلی امپورٹنٹ. اس کے علاوہ بس 1-2 باتیں میں اور کہوں گی کہ سیلف کیئر روٹین آپ نے ڈیولپ کرنی پڑے گی. وہ آپ کو ہیلپ کرے گی جب ٹف ٹائم آئیں تو آپ ریزیلینٹ ہوں, آپ باؤنس بیک کر سکیں. اس میں می ٹائم 10 عورتوں کے لیے اور یہ مردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے 10 مائنڈفل منٹ ان دا مارننگ. سو جو بزی مومس ہیں وہ جلدی اٹھ کے اپنے آپ کو وہ 10 منٹ دیں, اینڈ اٹ ول میک اے ہیوج ڈفرینس ان یور لائف. بیکاز وہ کیوس سے پہلے اگر وہ مائنڈفل منٹ آپ نے اپنے آپ کو دیے تو وہ آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کر دے گا, اینڈ your mental health will get better with it. So there are few things جو میں بھی پریکٹس کرتی ہوں. اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں خود جس پہ بلیو نہ کرتی ہوں یا جس کو خود میں پریکٹس نہ کرتی ہوں. So whatever I'm saying, I believe in it, I practice it. اور اس کے علاوہ 1 یا 2 کریٹو ایکٹیویٹیز آپ کی لائف میں روٹین میں ہونی چاہیے, جو کوئی بھی ہو سکتی ہیں. شوڈ بی کریٹو, ڈفرینٹ اینڈ واٹ یو ڈو ان یور ڈیلی لائف. وہ مردوں کے لیے الگ ہیں, عورتوں کے لیے الگ ہو سکتی ہیں, لیکن وہ آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے, اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا اگر آپ بزی موم ہیں, وٹ ایور یو ڈو, جو بھی آپ کا پروفیشن ہے اس سے ہٹ کے ہونی چاہیے. اینڈ یو شوڈ کیپ 30 minutes or 1 hour for that activity in a week. So that's really good. اس کے علاوہ
جو لوگ ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں یا کسی رف پیچ سے گزر رہے ہیں, جسٹ وانٹ ٹو سے ٹو دیم دیٹ کیپ گوئنگ. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جو ڈارک ٹنل ہوتی ہے اس کے آخر میں روشنی ضرور ہوتی ہے, بٹ یو ہیو ٹو کیپ واکنگ, کیپ گوئنگ ٹو ریچ دیٹ لائٹ. اور اگر آپ اسٹرگل کریں, کچھ مائنڈفل ایکٹیویٹیز ہیں, کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں جو آپ کو مدد کر سکتی ہیں. اس میں ڈیپ بریدنگ از دا موسٹ فزیولوجیکل اسٹریٹجی. 5 منٹ آپ جو ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں وہ آپ کی ایک نرو ہوتی ہے جو برین سے آپ کے بیک سے ہوتی ہوئی پوری باڈی میں جاتی ہیں, اینڈ اٹ پریس دیٹ نرو وین یو ٹیک اپ ڈیپ بریتھ, اینڈ دیٹ گیو یور برین اے سگنل ٹو کام ڈاؤن. So that can entirely change, your mindset, make you more mindful, or it's really calming. اس کے علاوہ journaling it's a really mindful, very good activity. جب آپ اپنی emotions کو لکھتے ہیں, struggles کو لکھتے ہیں, so actually آپ کو ایکچوئل پکچر دیتی ہے کہ آپ کی اسٹرگلس کیا ہیں, اینڈ یو کین ایکچولی ٹریک یور اسٹرگلس, اینڈ دین یو کین گو بیک اینڈ سی دیٹ ہاؤ مچ ڈفرینس آپ نے کتنا امپروومنٹ اپنی لائف میں کیا ہے اگر آپ واپس جائیں. اور پھر آپ کو اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کا پتہ چلتا ہے, بیکاز دیٹس اے ویژول آف یور ایموشنل ہیلتھ, دیٹس اے ویژول آف یور ایموشنل اسٹرینتھس. اس کے علاوہ گریٹیٹیوڈ جرنل, ہم ہر روز بہت ساری نیگیٹو چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. سو اسٹاپ اینڈ تھنک اباؤٹ 2 or 3 good thing in your life, and there are so many, believe me. If you are going through very bad time, toughest time of your life, still you have many things to be grateful. So write it down. That's really helpful. So in the last, just know your worth. Tell yourself that you are worth it, you are brave, you are tough, and you deserve all respect and love. So give yourself respect and love, and you'll get the same back. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Afira. Be thoughtful, stop, ask yourself if you're feeling okay. Are you all right? Be kind to yourself. Very important. اپنے سے پوچھیں, کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں وہ مل رہا ہے جو تم چاہتے ہو؟ کیا تم نے آج آرام کیا؟ کیا تمہیں کسی نے ریکگنائز کیا؟ یا کیا تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ کائنڈنس بہت امپورٹنٹ. آپ کی روح کو, آپ کے دماغ کو, آپ کی نفسیات کو ریفریش کرنے والے بڑے خوبصورت کویشچنس. بہت شکریہ ڈاکٹر فیرا. نیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گی جی مس ریحان رفیق سے, رجسٹرڈ سوشل ورکر, ایکٹیو پرسن, سرونگ دا کمیونٹی, میکنگ اے ڈفرینس. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ ملٹی ڈسپلنری کو ڈیل کرتی ہیں, اور ہمارے جو مسائل ہیں, ہماری جو مشکلات ہیں اس سے بھی واقف ہیں, اور جو کامن نارتھ امریکن مسائل ہیں فیملیز کے اس سے بھی واقف ہیں. تو آئی ول گیو ہر the podium, please, an address. Thank you. السلام علیکم. جیسا انہوں نے بتایا, میرا نام ریحانہ رفیق ہے. میں سوشل ورکر ہوں, پاکستان سے ماسٹرز کر کے آئی تھی, لیکن یہاں آ کے دوبارہ یونیورسٹی آف کیلگری میں مجھے MS ماسٹرز ان سوشل ورک کیا. اور پھر زیادہ میرا جو تجربہ ہے, جب میں بغیر ڈگری کیے بھی YWCA ایک شیلٹر ہے, وومن شیلٹر ہے, اس میں کام کرتی تھی ڈومیسٹک وائلنس پہ, جہاں پہ لوگ جو ہے وہ گھریلو لڑائی جھگڑا کر کے تو جیل میں چلے جاتے ہیں آدمی اور عورتیں, جو بعض شیلٹر میں ہماری تو اتنی نہیں آتی لیکن باقی کمیونٹیز سے آتی ہیں. تو پھر میں ادھر عورتوں کے ساتھ بھی کام کرتی تھی, اور وہ آدمی جو جیل چلے جاتے ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشن لگ جاتی ہے کہ آپ نے یہ کورس کرنا ہے بیفور کہ ہم آپ کی جو ہے وہ چارجز ہٹائیں. تو وہ میں گروپ رن کرتی تھی جس میں ملٹی کلچرل گروپ, جس میں ہمارے پاکستانی بھائی افغانستان, موسٹلی انڈیا, مڈل ایسٹ سے آتے تھے, جو چارج ہوتے تھے, اور ان کو پھر کورس کر کے واپس
चार्ज हटाना होता था। उसके बाद मैंने मेंटल हेल्थ में काम किया, जो लोग सफ़र करते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया और जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हैं उसकी मैं काउंसलिंग करती हूँ, AHS के साथ काम करती हूँ, आजकल सीनियर फैसिलिटी है उसमें काम करती हूँ, लॉन्ग टर्म केयर। सो मेंटल हेल्थ बहुत ही लंबा टॉपिक है, मैं छोटे छोटे आपको बगैर टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल किए बताऊँगी कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। जो भी हम में से बॉर्न होता है ना, जो भी बंदा जिसका दिमाग है, हम सारों की ज़हनी सेहत होती है। सेहत अच्छी होती है या बुरी होती है ये एक अलग क्वेश्चन है, वो बीमारी नहीं होती, वो उसको मेंटल हेल्थ कहते हैं। जो ज़हनी सेहत और ज़हनी बीमारी में फ़र्क है। जो मेंटल इलनेस है ना, मेंटल हेल्थ हो गई अच्छी या बुरी, हम सारे दिमाग के साथ पैदा हुए हैं और वही काउंट करती है। मेंटल इलनेस होती है जो डॉक्टर ने डायग्नोज की होती है। उसका क्या वजह होती है कि हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे जिस्म के अंदर केमिकल्स होते हैं ऐसे ब्रेन के अंदर भी होते हैं, कुछ केमिकल लो हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे सर्टन बिहेवियर्स होते हैं। जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं कि हमारे प्रॉब्लम हो रही है, फिर वो डायग्नोज करता है कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है या स्ट्रेस है या क्या, फिर वो आपको मेडिकेशन पे लगा देता है, उसको मेंटल इलनेस कहते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है। अब जो उसकी आगे मेंटल हेल्थ जो है ना वो अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस डिफरेंट होती है। अब हम कैसे पता करें कि ये मुझे, जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी मेरा जॉब पे अच्छा दिन नहीं हुआ या हस्बैंड के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई, मेरा मूड उदास हो गया, तो क्या ये मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब है या मैं मेंटली सिक हूँ या ये मेरी टेम्परेरी है या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो 3 निशानियाँ हैं कि मुझे मेंटल हेल्थ हो गया। पहली निशानी ये है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरे सर के ऊपर एक काला सा बादल है, हर चीज़ एक पहाड़ लग रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बाहर जाने का भी दिल नहीं कर रहा। जब आपने ये फील कर लिया कि बस मुझे कुछ भी चीज़ इंजॉयमेंट नहीं दे रही, फिर दूसरी निशानी क्या है, दूसरे भी कहना शुरू हो गए कि आप वो नहीं हैं जो थे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज है आपके बिहेवियर में, आप कुछ चुप रहते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन कितनी होती है, 6 वीक से मोर अगर आप एक ही लाइन में फील करें, कभी हम खुश हुए, कभी उदास हुए, कभी किसी को गुस्सा कर लिया, ये गुड और बैड मेंटल हेल्थ है। लेकिन जब ये 6 महीने तक या 5 महीने तक चलती जाए और आपको पता चले कि कुछ मेरी जिस्म में ऐसी चीज़ है कि मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग गया, मुझे बच्चों के ऊपर गुस्सा आने लग गया, मुझे घर में जो है कोई चीज़ खाना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, तो ये सबसे बड़ी निशानी है। सो 3 चीज़ें कौन सी हो गई? एक आपने फील किया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, दूसरा लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, और तीसरी ड्यूरेशन। अगर ड्यूरेशन शॉर्ट है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्ट्रेस है वक्ती तौर पे, इन्वायरमेंट। तो ये 3 चीज़ें जब आप अपने में नोटिस करें तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, या हो सकता है जेनेटिक हो, जैसे मुझे जेनेटिक एंजाइटी थी, मुझे बहुत बड़े होकर पता चला कि जो मैं छोटी छोटी बात में कि अब्बू घर नहीं आए, अम्मी घर नहीं आई, बच्चे घर नहीं आए, कुछ बुरा हो गया होगा, तो मुझे कभी पता नहीं था क्योंकि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं थी कि ये एंजाइटी है। जब मैं बहुत बड़ी हुई तो फिर मुझे पता चला कि ये एंजाइटी है, फिर मैंने डॉक्टर से हेल्प ली, मेडिकेशन ली, तो काफ़ी बेहतर हुई, लेकिन 100% नहीं हुई। तो इसलिए जब आपको ये लगे कि आपकी मेंटल हेल्थ नहीं है, तो सबसे पहले हमारे घरों में क्या होता है, आपस में माँ बाप, बहन भाइयों या हस्बैंड वाइफ के साथ इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो जाता है। बीवी ये समझती है कि इनको हर वक्त गुस्सा चढ़ा रहता है, और आदमी ये समझता है कि मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो गया हुआ है। तो ऐसे मौक़ों पे देखें, मेंटल हेल्थ जो है, काउंसलिंग है, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, $200 घंटे का लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने सर्कमस्टेंसेस के अंदर रह के उसके लिए कोई हल सोचना है। तो उसका बेस्ट हल क्या है कि आपस में, मेरे साथ तो ऐसा होता था, अब मैंने रह के सीख लिया है कि जब मेरी और मेरे मियाँ की किसी बात पे आर्ग्यूमेंट होती थी तो मैं 3 दिन उनसे बात ही नहीं करती थी। हालांकि ये बेस्ट टाइम है कि आप एक दूसरे से खुश नहीं हैं, आप बात करेंगे, आप खुश क्यों नहीं हैं, लेकिन हम पहले नाराज़ हो जाते हैं, उसके बाद मेरा मूड ऑफ, उसके बाद उनका, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना हम बात करना शुरू हो जाते हैं। सो ये हमारे कल्चरल का हिस्सा है, हमारी लॉजिक है कि जब हम नाराज़ होते हैं, चलो 10-15 मिनट नाराज़ हो गए, फिर आपस में बैठ के कहें आपने जो ये बात कही थी मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैं कहूँ कि जो आप, मेरा मियाँ कहे कि जो आपने बात की थी, या मेरे बच्चे कहें अच्छी नहीं लगी। लेट्स टॉक अबाउट इट, और इसका कोई दरमियाना रास्ता फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह हमारी आपस में आइंदा ये ना हो। जैसे ज़्यादातर झगड़े जो होते हैं ना हमारे गुस्से की वजह से होते हैं, और गुस्सा बीमारी कब बनता है, देखें कोई आके हमें बैठे बैठे थप्पड़ मार जाए, तो अगर हमें गुस्सा ना चढ़े, हम हंसते रहें, तो वो तो
نارمل نہیں ہے نا. اگر کوئی تھپڑ مارتا ہے تو آپ کو غصہ چڑھنا چاہیے, لیکن اس غصے کو جب آپ ایگریشن میں چینج کرتے ہیں, اٹھ کے چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, اگلے کے دانت توڑ دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ٹھیک ہے, آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے, آپ کا دل ضرور کرتا ہے, لیکن انسان کے اندر آپ کو پتہ نا کہ جیسے آپ نے دیکھی ہوتی ہیں جو کرتب کرتے ہیں, کیسے پتلی سی رسی پہ چل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیسے ایسی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے اندر چینج ہونے کی بہت بڑی صلاحیت ہے. اب وہ جو 5 منٹ کے لیے ہمیں غصہ آیا ہوتا ہے نا, اس کو اگر ہم گہرا سانس لیں اور کمرے سے باہر چلے جائیں کہ ابھی میرے تمام باڈی کے جو کیمیکل ہیں وہ میرے برین میں چلے گئے, ابھی کچھ میں جو بولوں گا میں 5 منٹ بعد پچھتاؤں گا. سیم ود لڑکیوں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ غصے میں بولتے ہیں, فوراً ایک دوسرے کے ماں باپ کو پہنچ جاتے ہیں, بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی ناکارہ, اس کو کینیڈا لا کے میں نے غلطی کی, ہم یہاں بہتر ان لوگوں کے لیے ہم آئے تھے, اور ان کو دیکھو یہ انگریزی بولتے ہیں, یہ ہمیں سلام نہیں کرتے, یہ دوسرے کپڑے پہنتے ہیں, یہ سارا دن ڈیوائسوں پہ لگے رہتے ہیں. ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے مینٹل ہیلتھ کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کو غصہ آیا ہے اور آپ نے اس کو ہینڈل پراپرلی نہیں کیا, آپ نے اٹھ کے اگلے کو مارا. تو اس وقت جیسے شروع سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں تو ایسا ہی ہوں, میں چینج نہیں ہو سکتا, لیکن یہ گارنٹی ہے کہ اگر ہم اپنے دماغ پہ زور دیں, اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں لگے گا ہی کیوں, کیونکہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے نا. میں اگر غصہ کروں گی, میں کہوں گی ہاں مجھے غصہ آیا تھا, لیکن اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. میں کبھی یہ نہیں سوچوں گی اس نے جو کیا وہ تو اس کا ری ایکشن تھا, جو میں نے کیا میں اس کی فل رسپانسبل ہوں. ہم جسٹیفائی کرتے ہیں, ہم بلیم کرتے ہیں, ہم رسپانسبلٹی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم ہمیشہ وہ چیز فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسرے کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. میری بیوی اچھی نہیں ہے, میرا میاں اچھا نہیں ہے, میرے بچے اچھے نہیں ہیں, اس لیے مجھے غصہ چڑھتا ہے. نہیں, یہ ہماری اپنی پرابلم ہے. میں ایموشنلی اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرتی ہوں یہ مجھے سوچنا ہے. میں اپنا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی کہ مجھے خوش کرو, مجھے غصہ چڑھاؤ, مجھے اب یہ کر دو وہ کر دو. میں نے خود سوچنا ہے کہ چلو میرے بچے کی اور میرے میاں کی لڑائی ہوئی ہے, بے شک میں بہت اچھی ہوں, 10% تالی دونوں ہاتھوں سے بچے, کچھ میرا بھی قصور ہے. میں نے اس کو پن پوائنٹ کرنا ہے کہ میں نے کیسے ہینڈل نہیں کیا, اور آئندہ زندگی میں اگر ایسی سچویشن آئی تو میں کیسے کروں گی. تو ہماری کمیونٹی کا کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں آدمیوں کا قصور نہیں ہے, ہمارے کور بلیفس ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا کہ آدمی اسٹرانگ ہوتا ہے, آدمی روتا نہیں ہے, آدمی گھر کا انچارج ہوتا ہے. کسی کا جنازہ ہو جائے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, آپ نے ان سب کا خیال رکھنا, تم ہی رونے لگ جاؤ گے تو عورتوں کو کون سنبھالے گا, رائٹ. یہ الاؤ نہیں کرتے کہ برین تو ایک ہی طرح کام کرتا ہے نا, اس کو بھی پورا اتنا ہی حق ہے کہ وہ روئے, وہ بیٹھے, وہ اپنے آپ کو. اسی لیے مردوں میں سوئسائڈ کا ریٹ زیادہ ہے, عورتوں کا کم, کیونکہ عورتیں فوراً اپنی ماں کو فون کرتی ہیں, بہنوں کو سارا کچھ ڈی بریف کر دیتی ہیں, اور تھوڑی دیر بعد ریلیکس ہو جاتی ہیں. یا ان کو اچھا نہیں لگتا, کسی بات پہ غصہ آتا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں. آدمی ہمارے ہاں تھوڑے سٹبرن ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, جیسے میری اور اگر گھر میں ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہے یا بچے اور بابا کی لڑائی ہے, تو وہ اگر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے, جیسے ہمارے آج کل کے بچے آپ کو پتہ ہے یہ یہاں پہ رہتے کہتے ہیں یو ہیو ٹو گیٹ سم ہیلپ, تو ہمیں اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ ان کی جرت کیسے ہوئی. تو مائیں تو پھر بھی برداشت کر لیتی ہیں, تو باپ کہتے ہیں مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے, مجھے جا کے تم اپنا علاج کراؤ. یا بیوی اگر میاں کو کہتی ہے, کہتے ہیں وٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, کہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں, میں مینٹل ہیلتھ کا علاج کروں, غلطی تو ساری تمہاری ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ دیکھیں ہم جس معاشرے سے آئے تھے وہاں بچپن میں, میری اپنی امی, اگر میرے میاں یہاں آتے ہیں, وہ کشمیر میں جاب کرتے ہیں, اگر میری امی اور میرے میاں ایک وقت میں یہاں پہ آئے ہوں نا اور وہ برتن دھو رہے ہوں, تو میری امی مجھے اتنا غصہ کرتی ہیں, اندر جا کے کمرے میں کہتی ہیں اگر تمہاری بسنے کی مرضی نہیں ہے تو تم اس کو صاف الفاظ میں بتا دو, تمہیں اتنے کام کروانے کی ضرورت ہے, یہ کوئی اچھا لگتا ہے. تو اب میں ان کو الزام نہیں دیتی, میں ان کو یہ مارجن دیتی ہوں کہ وہ جس سوسائٹی سے, جس کلچر سے, جدھر سے آئی ہیں, ان کی یہی سوچ ہونی چاہیے. اس لیے آپ کو اگر ماں باپ نے اس طرح کر کے بڑا کیا ہے کہ آدمی کا یہ کام نہیں ہے, آدمی جو ہے وہ آتا ہے کام سے اور بیٹھ جاتا ہے, اور عورت جو ہے وہ سارے کام کرتی ہے, تو یہ ہماری مینٹل جو ہے نا اس کو چینج کرنا پڑے گا. ڈشز کو, ویکیوم کو, بچے کے ڈائپر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو چینج کرنے والا عورت ہے یا مرد ہے. ڈشز کو نہیں پتا کہ مجھے دھونے والی عورت ہے یا مرد ہے, بس وہ دھلی بھی چاہیے گھر میں. ویکیوم کو نہیں پتا کہ مجھے کرنے والے ہاتھ مرد کے ہیں یا عورت کے ہیں. تو ان ملکوں میں آ کے سب سے بڑی ہمیں امیگرینٹس کو کیا سٹریس ہوتی ہے, میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں کہ وہاں سے بہت اچھے گھروں سے آتے ہیں, کیوں بھلا ٹکٹ ہی جو ہے نا وہ 2 لاکھ 1 لاکھ کا ہے. جو یہاں پہنچتا ہے وہ ضرور کسی اچھے گھر سے, یعنی کھاتے پیتے گھر سے آیا ہو. آتے ساتھ ہمیں کیا ہوتا ہے,
थ्रिफ्ट स्टोर के सोफ़े लेने पड़ते हैं, थ्रिफ्ट स्टोर से माइक्रोवेव लेना पड़ता है, बेसमेंट में घर लेना पड़ता है। आप सोचेंगे ये सारी हालत जब होगी तो कैसे हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी? हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं मेंटल हेल्थ का मुझे कोई इशू ही नहीं है? मेंटल हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि हम पागल हैं। मेंटल हेल्थ का ये मतलब है कि जो इन्वायरमेंट हमारे अराउंड है हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जब ये स्ट्रेस होती है तो औरतें आदमी को ब्लेम करती हैं, तुम्हारी वजह से मैं आया था, आदमी कहता है, और औरतें कहती हैं कि आपकी वजह से, वहाँ तो हमने मासियाँ रखी हुई थी, वहाँ तो हमने मुलाजम रखे हुए थे यहाँ पे आके। तो हम दोनों को ये समझना चाहिए, औरतों को भी, कि ये जो मर्द है ना ये भी हमारी तरह कैसे आया है, बहुत हाई स्टैंडर्ड से आया, और यहाँ हम क्या सपना देख कर आए थे कि हम आगे जाएंगे, जबकि हम वहाँ जहाँ से हम आए थे उधर से ज़ीरो पे आ गए। और अब ये जो आदमी है, क्योंकि हमने उसको हेड बनाया हुआ अपने माशरे में, हमने कहा हुआ कि तुम जो है फैमिली के अर्नर हो, उसके ऊपर कितना प्रेशर है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि मैंने आपको बेसमेंट का किराया भी देना है, मैंने घर को फर्नीचर भी करके देना है, सब कुछ करके देना है। आदमी को भी समझना चाहिए कि औरत जो है ना ये भी बड़े अच्छे घर से आई हुई है। अब हम दोनों ने जो है ना, हमारे पास तो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अगर हम आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे, और लड़ेंगे क्योंकि दोनों को स्ट्रेस है। अब ये तो सारी वजह हो गई ना कि स्ट्रेस है आपस में। अगर हम एक दूसरे को समझें और सोचेंगे हमारी कंपेनियनशिप जो है वो पार्टनरशिप है, अल्लाह ताला ने मुलाजम और बीवी और खामद में फ़र्क रखा है। अगर फ़र्ज़ करें आप में से लगता है कि आपकी बीवी को मेंटल हेल्थ है, तो बजाय इसको ताने देने के कि जाओ जाओ अपने दिमाग का इलाज कराओ, तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब है, कहें क्यों ना डॉक्टर के पास चलें। क्योंकि अगर किसी को कैंसर हो, हम में से किसी एक के पार्टनर को या बच्चे को कैंसर हो, तो क्या इस बात होंगे अपना इलाज करो, तुम्हारी गलतियाँ एकदम उसके साथ आ जाएंगी, हम नज़र नहीं आती। जब वो डिप्रेशन में जाते हैं तो उनके केमिकल, उनके हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, और बच्चे का ब्रेन का एक्चुअली डेवलपमेंट होता है 26 ईयर्स में। उससे पहले क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है ना। तो हम बच्चों को क्या कहते हैं कि इसके पढ़ने की मर्जी नहीं है, ये डिवाइसों पे चढ़ा रहता है, ये जो है ना ये हमारे जैसा बच्चा है ही नहीं। घर में हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी कल्चर इख्तियार करे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, मॉडेस्ट ड्रेस करे, और जब वो स्कूल में जाते हैं उनको बहुत डिफरेंट माहौल मिलता है। उससे क्या होती है, उनकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, मेरी अपनी बच्ची है 20 साल की, मुझे हर वक्त मुझे कहती रहती है, मम्मा आई एम सॉरी मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। मैंने कहा तो क्या हुआ? मैंने कहा बच्चे मैंने कभी नहीं कहा। उनको सोशल मीडिया बताता है कि आपकी अम्मियों को आपको बैक होम लेके जाएंगी, अरेंज मैरिज कराएंगी, आपको ज़रूर वो डॉक्टर बनाना चाहती हैं, उसके अलावा खुश नहीं। अब इतना बच्चों का वो माइंड सेट वीडियोज़ देख देख के हो गया हुआ ना कि हमने इसको टेक ओवर करना है और उनको बताना है जो फील्ड तुमने ज़िंदगी का चूज़ करना है तुम करो। तुमने फ्रेंड्स के साथ जैसे बात करनी है, मगरिब का मेरा असूल है, तुम घर आ जाओ, उनको रूम दें, उनकी बात सुने, क्योंकि उनको पता है कि मेरे माँ बाप को तो मेंटल हेल्थ का पता ही नहीं है। वो स्कूल में रो रहे हैं, काउंसलरों के पास जा रहे हैं, मैट्रिक में जाते साथ वो वीड पे लग जाते हैं। क्या होता है वीड? उनका वो दर्द सुला देता है, ठीक है ना, उनको नम कर देता है उस पेन को, क्योंकि घर में तो कोई समझता ही नहीं है। हम यल कर रहे हैं, दरवाजे मार रहे हैं, मियाँ बीवी लड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा भी, जब हम आर्ग्यू कर रहे होते हैं, छोटा सा बच्चा आपकी गोद में वो कान पे हाथ रखता है कि वो ये सुनना नहीं चाहता। तो आप इससे क्या होता है, जब घर में टॉक्सिक एनवायरनमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट मुतासर होती है। ये रिसर्च ने साबित किया है कि उसका ब्रेन हेल्थी नहीं होता। जो मैं सादे लफ्ज़ों में कहती हूँ, हैप्पीनेस हार्मोन्स जो होते हैं, जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं ना, जैसे मैं कोई पास हो गई या मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया, तो मेरे ब्रेन के अंदर खुशी के केमिकल पैदा होते हैं जो मुझे खुश करते हैं, ठीक है। और अगर मैं उदास होती हूँ तो वो लो हुए होते हैं। तो ड्रग्स क्या करते हैं आपके दिमाग के साथ, जैसे मैं 10% मेरा ब्रेन पैदा कर रहा है हार्मोन्स मेरा अचीवमेंट पे, ड्रग्स पे लेके 200 टाइम्स हैप्पीनेस हार्मोन आपका ब्रेन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो सोचेंगे आप तो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं इससे अच्छा तो इजी फिक्स है ही नहीं कोई। जब मेरी बेटी स्कूल से आती थी, आके कहती थी, फ़र्ज़ करें वो रोई, हालांकि मैं मेंटल हेल्थ में हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, हम लर्न कर रहे हैं। मम मेरा आज बहुत बुरा दिन गुजरा, मेरी फ्रेंड ने कहा तुम्हारे बाल अच्छे नहीं, तो मैं मम का जो पूरा लेंस है वो लगा लेती थी। मैं कहती किसने कहा है, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से बात करूँगी। वो आगे से कहती ओके नेवर माइंड, यू डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए कि वो कहना चाहती थी कि मेरी बात सुनो। आखिर में कहती हैं कि मम इस तरह स्कूल में होता रहता है, लेकिन हम उनको शेयर नहीं करने देते, हम अपना लेंस आगे ले लेते हैं प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए। जबकि मेंटल हेल्थ कैसे बेहतर होती है टीनेजर की, सुने,
کبھی نہ کہیں کہ تمہاری جو سوچ ہے وہ غلط ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا, ہمیں تو جوتیاں پڑتی تھیں, ہمیں تو جھاڑو پڑتے تھے, چمچے پڑتے تھے, جو کہ مجھے بھی پڑے ہیں بہت زیادہ. لیکن اب میں اپنے بچوں کو ذرا سا کچھ کہتی ہوں, مام یو آر یلنگ ایٹ می. میں نے کہا یلنگ ایٹ می یعنی یہ, میں نے ان کو کہا کہ اپنا کمرہ صاف کرو. ہمیں تو جوتے مار کے کہتے تھے, کان سے پکڑ کے کہ یہ حالت ہے تمہارے کمرے کی. تو اب ہم نے ان کو وہ نہیں بنانا جو ہم تھے, ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے. کیوں بلا ہم کشتیاں جلا کے ادھر آ گئے ہیں. ادھر کی سوسائٹی ایسی ہے, یہ جو چھوٹی بچیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں, ان کو ہم سے بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کا پتہ ہے. لیکن یہ آ کے بات کس سے کریں کہ مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے. ہم دل میں سوچتے ہیں اگر مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے, تھوڑی دیر میں بیہیو نہیں کیا تو فزیکل ہیلتھ بھی متاثر ہوگی. ہماری یہ سوچ ہوتی ہے. تو میں نے جو لرن کیا ایوری ڈے مینٹل ہیلتھ میں رہ کے, کہ ایز اے وومن مجھے اپنے ہسبینڈ کا, کیونکہ پہلے پتہ ہے میں کیا سوچتی تھی کہ سب کچھ میرے میاں کی ذمہ داری ہے, اور اگر میں جاب کرنے لگ جاؤں تو میں اتنا احسان کرتی تھی کہ میں تو کما کے لا رہی ہوں. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اگر ہم دونوں میں سے ایک کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو دوسرا اتنا ہی ذمہ دار ہے. اگر میں کما سکتی ہوں, وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے, ان کو ٹائم دیں, اسپیس دیں. یہ میں نے آہستہ آہستہ سیکھا, ورنہ 24 گھنٹے میں ان کو یہ تانے دیتی رہتی تھی کہ آپ نے باتھ روم کا شاور اتنا گندا چھوڑ دیا ہے, ٹوتھ پیسٹ کی ڈکنی آپ نے نہیں بند کی, اور یہ آرگیومنٹ جو ہے نا وہ لمبی چلتی ہے, اور پھر ہم ناراض ہو جاتے تھے. اب میں نے سیکھ لیا ہے کہ دیکھو 1 سے 10 مرتبہ اگر وہی بات کو فرض کریں, آدمی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ 2 کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے نا, ان کی کانسنٹریشن ایک پہ ہوتی ہے. تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہاں بھی چلیں وہاں بھی چلیں, گراسری ختم ہو گئی ہے, بچے کے اسکول میں جانا ہے, اور اگر وہ توجہ نہ دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مینٹل ہیلتھ آپ کی اور نیو جنریشن کی اور آپ کے, بیکاز مینٹل ہیلتھ افیکٹ کرتی ہے آپ کے پارٹنر کے, آپ کے ماں باپ, بہن بھائیوں, آپ کی سوشل لائف, آپ کی ورک لائف پہ. اور اسپیشلی یہ مجھے کہہ رہی تھی علینا کہ آپ جو جنریشن گیپ ہے, میں بہت زیادہ کاؤنسلنگ کرتی ہوں, مجھے 20 سال ہو گئے کاؤنسلنگ کرتے ہوئے, اور اپنے لوگوں کے ساتھ میں نے اتنی کاؤنسلنگ کی ہے, اور اپنے بچوں کے ساتھ. ابھی مجھے ایک بچے کا ٹیکسٹ آیا کہ یو آر اے بگ رول ماڈل ان مائی لائف, اور میں ان کو کیا کہتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ آگے سے قرآن کی کوئی آیت بتاتے ہیں ایسا کیوں ہے, میں کہتی ہوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی بات میں نے سنی ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں. جیسے میرے پاس بہت بچے آتے ہیں وہ ٹرانس ہیں, کہتے ہیں جی ہم پاکستان سے ہیں, ہم جو ہے نا, اب یہ ایک فیز آتا ہے 9th 10th 11 میں کہ ہر لڑکی کو لڑکا بننے کا شوق ہوتا ہے, جس کو ہمارے ہاں ٹام بوائے کہتے ہیں. اب یہاں پہ والدینوں کے جو ہے نا وہ انٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو جو گے بن گیا, لیسبین بن گیا. ایسا نہیں ہوتا. وہ کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں جو لڑکوں والے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں, یا کوئی لڑکے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کی طرح, آپ ان کو کہیں اوکے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ابھی یہ ٹائم نہیں آیا. جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ فیصلہ کرنا کس سے شادی کرنی ہے, کیسے کپڑے پہننے ہیں, کیا کرنا ہے. جسٹ لسن ویلیڈیٹ, اور جب وہ میچور ہو جائیں گے تو ان کو خود پتہ چل جائے گا ان کی, کیونکہ ہمارا تو کنٹرول ہی نہیں ہے اس ملک میں. جو کچھ انہوں نے بننا ہے وہ بن کے ہی رہیں گے. ہمارا کام ہے کہ اچھی تربیت کریں, بات سنیں, غصہ نہ کریں, اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ جو مینٹل ہیلتھ کے یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, میرے پاس ٹنز اینڈ ٹنز آف ٹپس ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ گھر سے اگر شروع کریں, جیسے آپ سارے نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ نوٹس کریں اگر بچہ بہت اینشیس ہے, اسکول مس کر رہا ہے, اسموک کر رہا ہے, تو اس کو کہیں کہ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں, میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں, تمہارے دل میں جو بات ہے بتاؤ, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جج نہیں کروں گا اور میں ہیلپ کروں گا. جو مرضی وہ ڈسکلوز کر دیں, آپ نے اس کے حل تلاش کرنے, کیونکہ ہم بڑے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ مائنڈ سیٹ لے کے آپ آئیں گے کہ میں ایسا ہی ہوں, میرے ایک جو کلائنٹ ہیں وہ بھی زبردستی کے جو پولیس نے بھیجے ہوتے ہیں, آدمی ہمارے تو آتے نہیں ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, وہ اس جو کے پی سائڈ کے ہیں نا, تو آپ سوچیں 10 سیشن میں نے ان کے ساتھ لگائے, تو جا کے ان کو منوایا کہ آپ کہتے باجی میں مارتا ہی نہیں ہوں اس کو, میں نے کبھی نہیں مارا, میں صرف گالی دیتا ہوں. تو میں نے ان کو چھوٹی سی بات کہی, میں نے کہا اگر یہ آپ کو گالی دے, باجی آپ کیسی باتیں کرتا ہے, اس کی جرت ہے یہ مجھے گالی دے. میں نے کہا آپ کو برا لگ رہا ہے کہ اس نے وہ آپ کو گالی دے. کہتا ہے ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ جو مرد اپنی عورت کو گالی نہ دے وہ مرد ہی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اگر وہی گالی دے, تو کہتا ہے گالی دے تو میں یہ وہ کر دوں. میں نے کہا دیکھو اسی طرح اس کو بھی غصہ چڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہتا آپ کی بھابھی جو ہے وہ آپ کے بھائی کو گالی دے, آپ برداشت کر لو گے. میں نے کہا اگر میرے بھائی نے دی ہوگی تو ضرور وہ دے. باجی آپ عجیب لوگ ہیں, میرے تو آپ سے بات کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا. تو پھر آہستہ آہستہ کر کے جو میں نے, کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, دیکھیں جو ویسٹرن اپروچ ہے نا مینٹل ہیلتھ کی, کہ یہ آدمی تمہاری مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے, اس کو تم چھوڑ دو, تم شیلٹر میں آ جاؤ,
تم گورنمنٹ سے مدد لو. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑتی ہے 10 دن بعد وہ پھر پولیس کے پاس آتی کہتی ہے ہم ریسٹریننگ آرڈر واپس کیسے لیں, کیونکہ انہوں نے ساتھ رہنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس لیول تک پہنچنے سے پہلے ہی آپس میں بیٹھیں. بیسٹ ٹائم کیا ہے کہ آپ کو غصہ ہو, آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, ریسٹ کریں. اگر ہم سارے یہاں سے ایڈمنٹن جا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں اور فلیش ہو رہی ہے, ریڈ لائٹ بار بار انجن کہہ رہا ہے فلیش ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو اگنور کر کے ڈرائیو کرتے رہیں گے تو کیا آپ سب گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کیا آؤٹ کم ہوگی, ٹھیک. اب گاڑی کیا کہہ رہی ہے کہ رک کے اس کو فکس کریں, رائٹ. اسی طرح جب آپ کو لگے کہ آپ کو غصہ بہت آ رہا ہے یا گھر میں کہیں ٹینشن چل رہی ہے, اسٹاپ, پاس, ڈیپ بریتھ, اور کیسے فکس کرنا ہے, کہاں کس کے ساتھ مسئلہ ہے. میری بیوی کو غصہ چڑھ رہا ہے, مجھے غصہ چڑھ رہا ہے, بچے کو غصہ چڑھ رہا ہے. فکس کریں گے, آگے جائیں گے تو کم نقصان ہوگا. ایک آپ نے ٹائر پنکچر ساتھ گاڑی چلائی تو کتنے پرزے اور خراب ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت پڑے, پرانا زمانہ نہیں ہے کہ سلیپنگ پل میڈیکیشن ہوتی, اب ملینز آف گولیاں نکل آئی ہیں جو ہمارے اس لیول پہ جب ہارمونس چلے جاتے ہیں نا, ہیپینس, ڈوپامن, کہ جیسے ڈائبٹیز ہے, آپ کو ایک لیول پہ چلی جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اب آپ کو انسولین لگے گی. کیا آپ ریزسٹ کریں گے کہ نہیں 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 میں خوش رہوں گا, میں ایکسرسائز کروں گا, میں آئندہ غصہ نہیں کروں گا, انسولین ٹھیک ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا نا. تو پھر برین کے کیمیکل جب ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کے کیمیکل لو ہیں, آپ دوائی کھائیں, یقین مانیں یہ سونے والی دوائیاں نہیں ہیں, یہ کیمیکل بیلنس کرتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ بالکل نارمل فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو آپس میں کمیونیکیشن سے حل کریں, ٹھیک ہے نا. تو اگر نہیں پھر بھی آپس میں بنتی تو کسی فیملی میں کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے, جس کے لیے گورے $200 پر آور دیتے ہیں, باتیں کرنا, اپنے دوست کو کہیں, اپنے برائیاں نہ کریں, کہیں کہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے, میں ایسا فیل کر رہا ہوں, اپنی فیلنگ ایکسپریس کریں. اسپیشلی بچوں کو اپنا فرینڈ بنائیں. ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں بیسٹ فرینڈ نہیں ہو سکتا, بچہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتا, پیے گا تو مار پڑے گی. بیسٹ فرینڈ اور پیرنٹ میں تھوڑی سی فائن لائن ہوتی ہے, لیکن جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ پلیز آپ سنیں, اور ہر بات میں اس کو نہیں کہیں یہ غلط ہے, یہ گوروں کا ملک ہے, یہاں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اب ہم لے کے آئے ہیں, وہ ہماری چوائس ہے, ان کا قصور نہیں ہے. That's it from me. Stop, pause, breathe, validate, listen. وہ تحمل کے الفاظ جو بہت ضروری ہیں کسی بھی رشتے کو چلانے کے لیے. غصہ آیا ہے تو face your guns to the side, take it easy before you destroy a beautiful relationship. Whether وہ آپ کے بچے ہیں, آپ کے شوہر ہیں, آپ کی بیگم ہیں, آپ کا لائف پارٹنر ہے, کچھ بھی ہے. Thank you very much, Ms. Rehanah Rafiq, for your input. Very important elements. اس پروگرام کو اب ہم وائنڈ اپ کریں گے. I hope یہ فرسٹ ٹرائی, یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ کہ ماں باپ, میاں بیوی جو کسی بھی فیملی کا کور ہوتے ہیں, اس کی فاؤنڈیشن ہوتے ہیں, اس کا فریم ورک ہوتے ہیں جس کے اندر فیملی بنتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے, پروگرس ہوتی ہے, ہم ان کو یہ اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنے ایشوز کو سمجھیں. اور وہی پوائنٹ جو ڈاکٹر فیرا نے بھی کہا اور مس ریحانہ رفیق نے بھی کہا کہ اس پیک پوائنٹ میں جو اس کی پاکٹ, جو اس کی ونڈو ہے, اس میں رہتے رہتے اگر ہم اس کو ایڈریس کر لیں, کہیں سے ہیلپ لے لیں, تھوڑی سی کاؤنسلنگ لے لیں, اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر لیں, مل بیٹھ کے بات کر کے, ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر کے, اپنی دل کی بات کر کے اگر ہم اس کو سالو کر لیں, سو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے, میاں بیوی کا خوبصورت کمپینین شپ ٹوٹنے سے بچ جائے گا. تھینک یو ویری مچ فار آل کہ سب لوگ آئے, پارٹیسپیٹ کیا, ہمیں سپورٹ کیا. آپ کے ٹائم کا, آپ کی پارٹیسپیشن کا, آنے کا بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.